السلام علیکم ناظرین، فیکٹس اینڈ فگر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد بلال خان بلوچ، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی اچھے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، رانا مجاہد صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے سر۔ جی شکریہ سر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں، جو اس ٹائم ہمارے ملک میں ایجوکیشنل سسٹم چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ کہ گورنمنٹ اتنی ویکنسیز آئی ہوئی ہیں، اتنی ویکنسیز خالی ہو چکی ہیں ٹیچرز کے لیے، وہ کیوں نہیں نکالی۔ اچھا رانا صاحب پہلے بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس دور میں ان کو کس لیول تک ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے؟ جی بھائی بلال، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن ہمارا جو پاکستان کا ہے وہ صحیح طریقے سے ہم دے ہی نہیں رہے جس طرح کا دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل مقابلہ اتنا ٹف ہو چکا ہے کہ اب میٹرک والی بات نہیں رہی، ایف اے کرنے والی بات نہیں رہی، ایف ایس سی آپ کر کے اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنے، یا ایم فل تک پی ایچ ڈی تک لوگ ڈگریاں لے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، جی سی کے سامنے، ایگریکلچر کے سامنے اور کئی ادارے ہیں۔ تو اس لیے ایجوکیشن کا لیول اب بہت ہی اوپر جا چکا ہے۔ تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل عام روٹین میں ایم اے کے لیول کا بندہ جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے، تو یہ کتنی شرمناک ہے پاکستان کے لیے۔ تو جو اب پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں یا بہت سے ایم بی بی ایس والے ہولڈرز ہیں، ان کے پاس بھی جابز نہیں ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے پھر عوام کو یہ پڑھائی چھوڑ کے کوئی اور کام کر لینا چاہیے۔ جی لاسٹ ٹائم ہمارے پرائم منسٹر نے یہی بات کی تھی کہ ایجوکیشن دینی وہ چاہیے جو ہمارے فیوچر میں کام آئے، جو کہ ہم آج کل یہ رٹا سسٹم لگایا ہوا ہے، انگریز نے وہ 33 پاسنگ مارک دیے ہوئے، بس اسی پہ آپ نے رہنا اور ادر اس کے آگے جمپ نہیں کرنا۔ تو وہ بھی بڑھا دیے وہ 40% تو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے کچھ ترقی آئی ہے، بریانی کی پلیٹ سے اب تھوڑا سا 5,000 روپے کی طرف ہم موو ہوئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بہتری تو آئی ہے، لیکن بات وہی آ کے رک جاتی ہے کہ ہم اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں دے رہے۔ ہمیں نہ ہمارے پاس ریسرچ لیبارٹری ہیں، نہ ہمارے پاس وہ ادارے ہیں جو اچھی ایجوکیشن دے سکیں۔ اب لاسٹ ٹائم دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ایک شرمناک پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی کہ ٹیچروں کی پینشن ختم کر دی جائے۔ جو ٹیچروں کی جب پینشن ختم ہو جائے گی وہ ایجوکیشن اس لیول کی نہیں دیں گے، 100% اپنا نہیں دے پائیں گے۔ تو اس وجہ سے آج کل جو ماحول ہے ایجوکیشن والا نہیں بنایا جا رہا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن پر زیادہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی تو دیکھیں نا، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے۔ جی بالکل، ایسے آپ کی یہ بات میں بالکل، آپ وہ میرے صحیح پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ ایجوکیشن کے جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں نا، وہ فاسٹ ٹائم گورنمنٹ اسکول میں اتنا اچھا نہیں پڑھا رہے۔ جب وہ اپنی اکیڈمی بنائی ہوئی وہاں پر اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ وہاں سے وہ بچے کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر بہت اچھا ہے۔ وہی بچہ جو اسکول جاتا ہے یا کالج جاتا ہے وہ اتنی اچھی ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتا۔ جب وہ 3,000 فی سبجیکٹ کے حساب سے یا 5,000 فی سبجیکٹ سے پڑھتا ہے، اسی ٹیچر سے اپنی اکیڈمی میں وہ پڑھاتا ہے ٹیچر، تو اتنا اچھا پڑھاتا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ لگتا کہ یہ حکومت کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں وہ کم از کم اپنی اکیڈمیز تو نہ بنائے، تاکہ وہ جی اس پر حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن کام نہیں۔ بات وہی پہ آ کے رک جاتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں قانون کا کوئی لاگو کرنے والا کوئی بندہ ہی نہیں۔ جب قانون تو بنا دیا جاتا ہے، لاگو کرنا بہت مشکل ہے اس پاکستان میں۔ یہ بات رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ 2016 کے بعد ٹیچرز کے لیے بالکل ویکنسیاں نہیں آئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بھائی بلال، یہی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے۔ جب خزانہ نہیں ہوگا تو نئے ٹیچر ہم بھرتی نہیں کر سکتے، تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے، اس طرح سے اگر کرتے رہیں گے تو ایجوکیشن سسٹم ہمارا بیٹھ جائے گا، ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں پولیٹیشینز کی جاشیاں، ان کے پروٹوکول، وہ تو پھر تو بہت پیسے آ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی بلال، یہ سب صاف ظاہر ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے بچے باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو ایجوکیشن، غریب کے لیے جو ایجوکیشن سسٹم وہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ اچھا، تو کیا یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے بجائے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو پریفر کرتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ کا رائٹ جواب ہے کہ گورنمنٹ کی بجائے ہم پرائیویٹ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایجوکیشن سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، وہاں پر ہر فیسلٹی مل رہی ہے، بچوں کو وہ طریقہ کار بتائے جاتے ہیں جو فیوچر میں کام آنے آتے ہیں۔
تو لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ منہ پھاڑ کے لے رہے ہیں فیس. تو اس پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے نا. گورنمنٹ اس پہ کیوں نہیں کام کر رہی؟ اس وجہ سے کام نہیں کر رہی کہ ان کا جو مین کریکٹر ہے وہ اپنی عیاشیوں پہ گزار رہے ہیں. وہ اپنا سارا مفاد یا اپنی رقم ساری وہ ایجوکیشن کی بجائے وہ عیاشی کر رہی ہے. انہیں غریب کے بچوں سے کوئی سروکار نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب لاسٹ پہ بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ پیغام آپ دینا چاہیں جو. جی میں اسٹوڈنٹ کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تعلیم سیکھیں یا نہ سیکھیں لیکن ادب ضرور سیکھیں. ادب پہلی ایجوکیشن کی سیڑھی ہے, تو ادب ضرور سیکھیں. تھینک یو سو مچ جی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو.